بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی بدعت اور بہت بڑا رسم یہ تعزیہ بنانا ہے۔ تعزیہ کی حقیقت کیا ہے اور لوگ اس کو کیوں بناتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تعزیہ بنایا جاتا ہے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے کی علامت ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقبرہ ہے اسی کے مثل یہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے، اور پھر اس کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور پھر منتیں مانی جاتی ہیں، اور پھر اس کی پوجا اور دنیا بھر کے خرافات کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مقبرے کا بنانا ہی جائز نہیں ہے، کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جائے اور نظر و نیاز کیا جائے اور منتیں مانی جائے، تو یہ تو شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں۔ اگر تعزیے کا بنانا یہ خیر کا کام ہوتا، عبادت ہوتی، تو پھر یہ تعزیہ سڑکوں پہ کیوں بناتے ہیں لوگ، یہ ادھر ادھر گلیوں میں کیوں بناتے ہیں؟ پھر اسے تو مسجد میں لا کر رکھنا چاہیے، پھر اسے مسجد میں بنانا چاہیے کہ خیر کا کام ہے، بھائی عبادت ہے تو اللہ کے گھر میں کیا جائے، ثواب کا کام ہے تو پھر اللہ کے گھر میں کیا جائے، زیادہ ثواب ہوگا۔ اور ان میں نیک لوگوں کو شامل ہونا چاہیے کہ علماء ہو، حفاظ ہوں، بزرگان دین ہو، اولیاء کرام ہو، یہ لوگ اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر تعزیہ بناتے اور پھر یہ لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں تو تعزیہ بنانے میں نیک لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جتنے بنانے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو بے نمازی اور فاجر و فاسق قسم کے لوگ نظر آئیں گے، نیک لوگ اس میں کوئی نظر نہیں آنا۔ تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ بدعت ہے اور اس کی پوجا شرک ہے، دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر دین کا حصہ ہوتا تو نیک لوگ اس کاموں میں آگے ہوتے، نیک لوگ اپنے مبارک ہاتھوں سے بناتے اور اپنے مبارک کندھے پہ اٹھا کر اس کو لے کے چلتے۔ لیکن یہ سارے کام فاجر و فاسق قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ انجام دیتے ہیں، نیک لوگ تو قریب بھی نظر نہیں آتے۔ اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک کہیں کوئی نیک لوگ اس میں نظر آتے ہیں؟ جتنے ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں، کیا انہوں نے اس عمل کو کیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں تو کہیں یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے تعزیہ بنایا یا بنوایا ہو یا اس کی اجازت دی ہو، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ لوگ آل رسول سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، انہوں نے اس کام کو پوری زندگی میں نہیں کیا، اور آج محبت کے جھوٹے دعوے دار، امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ محبت کا دم بھرنے والے، یہ خرافاتوں میں ملوث ہے، جبکہ ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ظالموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی گردن کٹانا گوارا کیا، لیکن دین کا نقصان ہو یہ گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہم خود ظالم بڑے پڑے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان کے اندر بھی نماز فوت نہیں ہونے دی، نماز ادا کی، اور آج لوگ گھروں میں بیٹھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے ہیں، پیاس کی شدت میں ہیں، اور آج لوگ گھروں میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ نماز چھوڑ کے، شراب پی کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ظالموں کا ساتھ دے کے، ہاں میں ہاں ملا کے کیسے حسینی ہو سکتا ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز ادا کر کے امت کو سبق دیا کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن نماز قضا نہیں ہونی۔ اور آج ہم نام تو حسینی اور کام سارے یزیدوں والے، کام سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں والے ہم اپنائے ہوئے۔ اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں میرے بھائی تو ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صف میں کھڑے ہیں یا یزید کے صف میں کھڑے ہیں؟ جو ہماری زندگی ہے، جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو یزیدوں کے صف میں پاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور آج یہ جو خرافات ہیں، یہ تعزیہ بنانا، یہ ڈھول بجانا اور یہ اکھاڑے نکالنا، یہ جلسے جلوس نکالنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ڈھول بجانا کب سے دین ہو گیا بھائی؟ یہ غیروں کے طریقے اختیار کرنا، یہ شور شرابہ، یہ ڈھول بجانا تو شرافت کے خلاف ہے۔ کوئی شریف آدمی کبھی ڈھول بجایا؟ کوئی اچھا بھلا نیک آدمی کبھی ڈھول بجایا؟ یہ شرافت کے خلاف ہے۔ یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کسی نیک آدمی کو دیکھا ڈھول بجاتے ہوئے؟ اور یہ پھر عجیب و غریب نعرے ہیں، حاصل حسل اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نام تھے جو اللہ نے ہمارے بیٹوں کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے حرب، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ یہ مبارک بچے اور یہ مبارک نام، آج اس نام کی بے حرمتی لوگ کر رہے ہیں، اپنی گندی زبان سے شراب پی کے نام لے رہے، اور حسن کو حاصل کر دیا اور حسین کو حسل کر دیا، حاصل حسل، ناموں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ عام لوگوں کے نام کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا لوگوں کو اچھے نام سے پکارا کرو، اور جو سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت نام تھا جو اللہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، ان مبارک ناموں کی بھی ہم نے بے عزتی کر دی، ان مبارک ناموں کی بھی ہم نے بے حرمتی کر دی، اور ان ناموں کو بھی ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ ڈھول بجانا، یہ تعزیہ بنانا، یہ اکھاڑے نکالنا، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے شریعت بدنام ہوتی ہے، اس سے نہ ہمارا دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اطاعت نام اس کا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔